السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ اکبر بادشاہ نے اپنے خاص وزیر کو اپنی سلطنت میں بھیجا کہ جا کر ہر بازار، ہر گلی، ہر محلے، ایک ایک جھونپڑی میں جا کر پتہ کرو کہ کوئی غریب آدمی کسی مشکل میں تو نہیں، بازاروں کا نظام کس طرح چل رہا ہے، میری رعایا کو چیزیں خریدنے میں مشکلات تو پیش نہیں آ رہی، لوگوں کی روزگار اچھے طریقے سے چل رہی ہے، کیا تاجر تجارت صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، تاجروں کا گاہکوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور ہماری سرحدوں پر موجود سپاہی اور کماندار کہیں سست تو نہیں پڑ گئے، یہ سب معلوم کر کے مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر ساری معلومات فراہم کی جائیں۔ وزیر نے کہا، بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ بادشاہ اکبر کا وزیر اپنے چند سپاہیوں کے دستے کے ساتھ روانہ ہو گیا اور 10 دنوں کے بعد واپس بادشاہ اکبر کے محل میں لوٹا۔ اس نے اکبر بادشاہ کو بتایا کہ حضور، میں نے ہر گلی، ہر محلہ، ہر بازار، حتیٰ کہ ایک ایک دکان میں گیا، گاہکوں سے، تاجروں سے حال احوال پوچھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے لوگوں میں شعور آ گیا ہے، لوگ حلال کی روزی کما رہے ہیں، کسانوں کی فصلیں بہت اچھی پیداوار دے رہی ہیں اور ان کی فصل اچھے داموں میں بک جاتی ہے، لوگ آپ سے بڑے خوش ہیں۔ لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ وزیر محل سے نکلنے کے بعد اپنے ایک سرائے میں چلا گیا، جہاں وہ کئی دنوں تک شراب کی محفلیں اڑاتا رہا اور 10 دنوں کے بعد واپس محل میں لوٹ آیا۔ لیکن اکبر بادشاہ کا خاص وزیر بیربل تھا، جو یہ ساری صورتحال سمجھ گیا تھا۔ اس نے بادشاہ اکبر کو کہا، حضور، مجھے اس وزیر کی ایک بھی بات پر یقین نہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ اکبر بادشاہ نے وزیر سے بیربل سے کہا کہ پھر بتاؤ آخر اس کا کیا حل نکالا جائے؟ تو اس بیربل نے کہا، حضور، میرے خیال میں ہمیں بھیس بدل کر خود عوام میں جانا چاہیے، بازاروں میں جانا چاہیے، ہر گھر میں جانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری سلطنت کا نظام کس طرح چل رہا ہے۔ بادشاہ اکبر کو بیربل کی بات پسند آ گئی۔ بادشاہ اکبر اپنے خاص وزیر سپاہی اور بیربل وزیر کے ساتھ بھیس بدل کر نکل پڑا۔ بادشاہ اکبر ایک بازار میں گیا تو بادشاہ اکبر نے ایک تاجر سے کہا کہ یہ باجرے کا کیا دام ہے؟ اس نے کہا کہ 4 سونے کے سکے کے بدلے 1 سیر۔ پھر بادشاہ اکبر نے کہا کہ جو کے کیا دام ہے؟ اس نے کہا کہ 2 سکوں کے بدلے 1 سیر۔ اکبر نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، مہنگی ہے۔ اس تاجر نے آگے سے سخت لہجے میں کہا، اے بیوقوف آدمی، تمہاری جیب میں ایک کوڑی نہیں، تم صرف دام پوچھ رہے ہو، تمہارے لینے والی شکل ہی نہیں۔ جیسے ہمیں پیچھے سے تاجر مہنگو داموں میں بیچتے ہیں، ہم آگے اتنے ہی داموں میں بیچتے ہیں۔ ہم گھر میں تو خود پیدا نہیں کرتے کہ ہم اپنی مرضی کے داموں سے بیچیں۔ تاجر کے رویے کو دیکھ کر بادشاہ اکبر بڑا حیران ہوا کہ جب یہ میرے ساتھ اس طرح کے لہجے میں بات کر رہا ہے، جب اس کے سامنے ایک غریب آتا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا حرکت کرتا ہوگا۔ دوستو، یہاں آپ کو اکبر بادشاہ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اکبر بادشاہ ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر 15 اکتوبر اکبر اعظم کے نام سے مشہور تیسرا مغل شہنشاہ تھا، جس نے 1556 سے 1605 تک حکومت کی۔ اکبر اپنے والد ہمایوں کے بعد ایک ریجنٹ بیرم خان کے محتاط تخت نشین ہوا، جس نے نوجوان شہنشاہ کی ہندوستان میں مغل سلطنت کو بڑھانے اور مضبوط کرنے میں مدد کی۔ ایک مضبوط شخصیت اور ایک کامیاب جرنیل، اکبر نے مغل سلطنت کو بتدریج وسعت دی تاکہ برصغیر پاک و ہند کے بیشتر حصے کو شامل کیا جا سکے۔ تاہم اس کی طاقت اور اثر و رسوخ پورے برصغیر پر مغلوں کے فوجی، سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی غلبے کی وجہ سے پھیلا۔ وسیع مغل ریاست کو متحد کرنے کے لیے اکبر نے اپنی پوری سلطنت میں نظم و نسق کا ایک مرکزی نظام قائم کیا اور شادی اور سفارت کاری کے ذریعے فتح شدہ حکمرانوں کو ملانے کی پالیسی اپنائی۔ مذہبی اور ثقافتی طور پر متنوع سلطنت میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے ایسی پالیسیاں اپنائی جن سے اسے اپنے غیر مسلم رعایا کی حمایت حاصل ہوئی۔ اکبر کے دور حکومت نے ہندوستانی تاریخ کو نمایاں طور پر متاثر کیا۔ ان کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت کے حجم اور دولت میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ اس نے ایک طاقتور فوجی نظام بنایا اور مؤثر سیاسی اور سماجی اصلاحات کا آغاز کیا۔ غیر مسلموں پر فرقہ وارانہ ٹیکس ختم کر کے اور انہیں اعلیٰ سول اور فوجی عہدوں پر تعینات کر کے
وہ پہلے مغل حکمران تھے جنہوں نے مقامی رعایا کا اعتماد اور وفاداری حاصل کی۔ الغرض اکبر اسی تاجر کے پاس کھڑا تھا کہ اچانک بازار میں ہجوم لگ گیا۔ بادشاہ اکبر نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وزیر نے کہا حضور یہاں کے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے، واپس چلتے ہیں۔ بادشاہ اکبر نے کہا نہیں، مجھے معلوم کرنے دے۔ بادشاہ اکبر ہجوم میں گیا تو پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جب سے بادشاہ اکبر کی بادشاہت آئی ہے تب سے بازاروں میں چوریاں، بھتہ خوری، ڈاکہ بڑھنے لگا ہے، اور حتیٰ کہ ہندو کی ایک عبادت گاہ میں جب ہندو اپنی اس مندر میں جاتے ہیں تو ان کو اپنے مندر میں جانے کے لیے محصول دینا پڑتا ہے۔ بادشاہ اکبر جو کہ تاجر کے بھیس میں تھا کہا یہ کیسا انصاف ہے؟ بازار کے ہجوم میں کھڑے لوگوں نے کہا اے بیوقوف آدمی، تم یہاں کیا پہلی مرتبہ آئے ہو؟ تم تو ہمیں یہاں ہندوستان کے بھی نہیں لگتے۔ اتنے میں ایک اور آدمی بولا ہمارا اکبر بادشاہ، وہ بھی ہمیں تو ہندوستانی نہیں لگتا، وہ ہمیں یا تو افغانی یا ترکی یا کوئی عربی لگتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے ساتھ میں کھڑے سپاہی نے کہا نہیں، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ بادشاہ اکبر کی پیدائش کہاں ہوئی، اس کا خاندان کہاں کا ہے؟ بادشاہ اکبر ہندوستانی ہے اور اس ہندوستان کے بارے میں بہت سوچتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور سیدھا محل میں گیا اور جا کر بیربل کو کہا کہ یہ تو بالکل ناانصافی ہے کہ اپنے رب کی عبادت گاہ میں جانے کے لیے بھی لوگوں کو پیسے دینے پڑیں۔ کیا ہم یہاں ہندوستان کو سنوارنے آئے ہیں یا لوٹنے آئے ہیں؟ اکبر بادشاہ نے فوری طور پر تمام وزیروں اور درباریوں کو دربار میں بلایا اور یہ اعلان کر دیا کہ وہ اب سے محصول ختم کر رہا ہوں جو لوگوں کو اپنے خدا کا دیدار کرنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اتنے میں ایک وزیر بولا حضور ہم اس عہدے کی کئی عرصے سے خدمت کر رہے ہیں، کیا آپ نے ہم سے مشورہ لینا بھی گوارا نہیں کیا؟ بادشاہ نے کہا ایسے کاموں کے لیے مجھے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں۔ اتنے میں وزیر بولا لیکن پھر بھی بادشاہ سلامت آپ کو ہم سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اس کی ابھی گردن اتار دے، لیکن پھر بادشاہ نے کہا کہ اسی طرح دربار میں بد نظمی ہوگی۔ بادشاہ اکبر نے کہا کہ میں تمہیں ایک امتحان دیتا ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو میں اپنا فیصلہ واپس لے لوں گا، لیکن اگر وہی امتحان بیربل وزیر نے پاس کر لیا تو تمہیں ہمارا یہ فیصلہ بھی ماننا پڑے گا اور تم اس بیربل کے سامنے سر جھکا کر اس کو حضور آداب کے الفاظ بولو گے۔ اس وزیر نے کہا مجھے بادشاہ سلامت کی شرط منظور ہے۔ بادشاہ اکبر نے ایک جنگلی دمبا منگوایا اور اس وزیر کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ تم اس دمبے کو لے جاؤ اور اس کو 1 ماہ تک اپنے پاس رکھو، لیکن یہ دمبا 1 ماہ تک شاہی خوراک کھائے گا اکبر بادشاہ کی طرف سے جو دی جائے گی، اور وہ خوراک بیربل اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا، اور تمہارا امتحان یہ ہے کہ 1 ماہ کے بعد جو بھی دمبا کا اس وزن ہے وہی وزن اس کا 1 ماہ کے بعد ہونا چاہیے۔ یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ شاہی خوراک کھانے کے باوجود یہ دمبا 1 ماہ تک اس کا وزن کیسے برابر رہ سکتا ہے۔ وزیر پریشانی کی حالت میں وہ دمبا لے کر چلا گیا، اور جب 1 ماہ کا وقت گزرا تو واپس آیا تو دمبے کا وزن دگنا ہو گیا تھا، کیونکہ اس 1 ماہ کے دوران اس دمبے کو شاہی خوراک ملتی رہی جس کی وجہ سے اس کا وزن دگنا ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اکبر نے بیربل کو دمبا دیتے ہوئے کہا کہ اے وزیر، اب یہ میرا وزیر 1 ماہ کے بعد دمبے کا یہی وزن لے کر آئے گا، اور خوراک بھی تم اپنے ہاتھوں سے اس دمبے کو کھلاتے رہنا جو اکبر بادشاہ کے دربار سے دی جائے گی۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے بیربل کو دمبا دے دیا۔ 1 ماہ کا جب وقت گزرا تو وہ بیربل دمبا لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا، اور اس دمبے کو دیکھ کر تمام درباری بڑے حیران ہو گئے، کیونکہ ترازو پر تولنے کے بعد دمبے کا 1 ماہ کے بعد ویسے کا ویسا ہی وزن تھا۔ اس مخالف وزیر نے بیربل سے پوچھا کہ آپ نے یہ سب کیسے کر لیا؟ بیربل نے بادشاہ اکبر سے اجازت چاہی کہ میں سب کچھ بتا دوں۔ بادشاہ اکبر نے اجازت دے دی۔ اب بیربل وزیر کہنے لگا کہ جب سے میں یہاں سے دمبا لے کر گیا، تم جب دمبے کو چارہ کھلا کر چلے جاتے تھے، اس کے بعد میں اس دمبے کو پانی پلانے کے بعد کچھ فاصلے پر ایک شیر کے ساتھ باندھ دیتا، اور 1 ماہ تک جو بھی دمبا خوراک کھاتا تھا وہ شیر کے خوف سے اس کا خوراک اس کے ڈر کی وجہ سے اس کے جسم کو نہیں لگتی تھی، اور اسی وجہ سے جو طاقت اسے خوراک سے ملتی تھی وہی طاقت اس شیر کے خوف سے ختم ہو جاتی کہ شیر اس کو کہیں کھا نہ جائے، اور اسی وجہ سے 1 ماہ تک دمبے کا وزن ویسے کا ویسا ہی رہا۔ بادشاہ کے اس وزیر کے عقل مندی کو دیکھ کر
بادشاہ اکبر بھی بڑا حیران اور خوش ہوا اور وزیر بھی بادشاہ کے قریبی وزیر سے معافی مانگنے لگا۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک دوسرا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ اکبر بادشاہ کو خبر ملی کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ، جو کہ اکبر بادشاہ سے کئی گنا طاقتور ہے اور اس کے پاس اکبر بادشاہ سے کئی گنا زیادہ تعداد میں ماہر اور تجربہ کار سپاہی موجود ہیں، وہ بادشاہ اکبر کے ایک خاص علاقے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب یہ خبر اکبر بادشاہ کو ملی تو اس نے سوچا کہ میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن اس علاقے کو فتح کرنے نہیں دوں گا۔ اکبر بادشاہ نے پڑوسی بادشاہ کو خط لکھا کہ میں ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں جس کے تحت میں بھی آپ کے کسی علاقے پر حملہ نہیں کروں گا اور تم بھی میرے اس خاص علاقے سے اپنی سپاہیوں کا محاصرہ ختم کر دو گے۔ جب اکبر بادشاہ کا قاصد خط لے کر اس بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے جواباً اکبر بادشاہ کے قاصد کو کہا کہ میرا ایک خاص وزیر میرا جواب لے کر آپ کے پاس آئے گا۔ اکبر بادشاہ کا قاصد واپس آ گیا۔ چند دنوں کے بعد اکبر بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ تمام وزیر آپ کے سامنے بیٹھے تھے اور اکبر بادشاہ اپنی سلطنت کے اہم امور پر بھی بات کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی دربار کے اندر داخل ہوا اور کہا کہ آج بیربل کے بغیر سلطنت کے اہم امور پر بات ہو رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سن کر اکبر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ تم کون ہو اور تم بیربل کو کیسے جانتے ہو اور دربار میں کیسے داخل ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں پڑوسی ملک کے بادشاہ کا خاص وزیر ہوں اور مجھے بادشاہ نے تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ بڑا خوش ہوا لیکن پھر حیران ہوا کہ تم بیربل کو کیسے جانتے ہو؟ تو وہ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، میں تو کیا، ہمارے جتنے بھی وزیر اور بادشاہ سلامت وہ بیربل کی عقل مندی سے بڑے متاثر ہیں۔ انہوں نے کئی دفعہ بیربل کی عقل مندی کے قصے سنے اور اکثر بادشاہوں کے درباروں میں جہاں عقل مندی کی بات ہوتی ہے وہاں بیربل کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے اسے خوش آمدید کیا اور کہا کیا معاہدے کے دستاویزات کاغذات پر مہر لگائی جائے، لیکن وزیر بولا، نہیں بادشاہ سلامت، میرے بادشاہ نے ہمارے دربار میں تمام وزیروں میں سے مجھے بیربل کی طرح عقل مند سمجھا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ جا کر اکبر بادشاہ کے خاص وزیر سے ایک سوال پوچھنا اور اگر وہ تمہارے سوال کا جواب دے دے تبھی تم اس سے صلح کا معاہدہ کرنا۔ اتنے میں ایک وزیر بولا، حضور بادشاہ نے میرے بارے میں بھی کہا ہوگا۔ اتنے میں پڑوسی ملک کے بادشاہ کا وزیر بولا، نہیں بے وقوف، ہمارے بادشاہ نے بیربل جو کہ اکبر بادشاہ کا بہت ہی چہیتا وزیر ہے اس کے بارے میں کہا ہے۔ یہ سن کر وہ وزیر خاموشی سے بیٹھ گیا اور اکبر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر بیربل کو بلا کر لاؤ۔ چند لمحوں کے بعد بیربل کو سپاہی لے کر حاضر ہوئے۔ جب بیربل نے دربار کے اندر سناٹا دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور آتے ہی بادشاہ سلامت سے پوچھا، بادشاہ سلامت، اتنی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ اکبر نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر بیربل اس کے وزیر کے سوال کا جواب دے دے تبھی ہی وہ صلح کے معاہدے پر مہر لگائے گا۔ یہ سن کر بیربل نے کہا، حضور میں اتنا عقل مند نہیں جتنا پڑوسی ملک کا بادشاہ سمجھتا ہے، لہذا میری یہی گزارش ہے کہ یہ سوال کسی اور سے پوچھا جائے۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ کوئی بھی انسان اگر عقل مند ہو اور اگر وہ خود کو عقل مند کہے تو یہ دونوں باتیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ مجھے پتا ہے کہ تم بہت عقل مند ہو اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم بادشاہ کے وزیر کے سوال کا جواب ضرور دو گے۔ بادشاہ اکبر کی اس بات سے بیربل کو کافی حوصلہ ملا اور اس نے پڑوسی ملک کے بادشاہ کے وزیر کو کہا کہ بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے؟ اتنے میں پڑوسی ملک کے بادشاہ کے وزیر نے بیربل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم مجھے ایک کٹھن سوال کا جواب دو گے یا میں تم سے 100 آسان سوال پوچھوں؟ اتنے میں بیربل نے کہا، نہیں جناب اکبر بادشاہ، اور میں اتنا فارغ نہیں کہ میں تمہارے 100 سوالوں کے جواب دیتا پھروں، تم ایک ہی سوال پوچھو تاکہ اکبر بادشاہ اور میرا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا کہ بیربل نے کتنے عقل مندی سے پڑوسی بادشاہ کے وزیر کو یہ دکھایا کہ اکبر بادشاہ اور اس کے وزیر دوسرے بادشاہوں کے وزیر کے ساتھ بھی اتنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ بیربل کی یہ بات سن کر پڑوسی بادشاہ کے وزیر کو بڑا غصہ آیا اور اس نے بیربل سے کہا، کیا میں اب تم سے اپنا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اتنے میں بیربل بولا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وزیر نے کہا، بتاؤ تمہاری کون سی شرط ہے؟ بیربل نے وزیر کو کہا کہ میں تمہارے صرف ایک سوال کا جواب دوں گا، اس کے علاوہ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔
وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں بیربل نے کہا کہ یہ سارا دربار گواہ ہے، اب تم اپنا سوال پوچھ سکتے ہو۔ اس وزیر نے بیربل سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں پہلے مرغی آئی یا انڈا؟ بیربل مسکراتے ہوئے بولا مرغی۔ اتنے میں پڑوسی ملک کے بادشاہ کا وزیر بولا وہ کیسے؟ بیربل کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں صرف تمہارے ایک سوال کا جواب دوں گا۔ بیربل کی عقلمندی کا یہ جواب سن کر بادشاہ اکبر بڑا خوش ہوا اور تمام درباری بیربل کی عقلمندی کو دیکھ کر دربار تالیوں سے گونج اٹھا، اور پڑوسی ملک کا وزیر بھی بیربل کی عقلمندی سے بڑا خوش ہوا اور اس نے بادشاہ اکبر سے صلح کے معاہدے پر بادشاہ کی طرف سے دستخط کیے اور بخوشی بادشاہ اکبر کے دربار سے چلا گیا۔